السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اور محترم دوستو، اس ویڈیو میں ہم اصحاب کہف کی داستان سنائیں گے۔ اصحاب کہف کی داستان پہلی بار سارو عراق کا پرانا نام کے بشپ یعقوب یعقوب نے 521 ہجری میں لکھی تھی۔ اصحاب الکہف کا غار اردن کی دارالحکومت عمان شہر کی مضافات میں واقع ہے۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ 10 دسمبر 2021 کو اصحاب کہف کے غار پر حاضری دی۔ میں نے وہاں کیا دیکھا، ہم اس طرف آنے سے پہلے اصحاب کہف کے پس منظر دیکھیں گے۔ اصحاب الکہف رومی بادشاہ ٹروجان کی دور کے لوگ تھے۔ ٹروجان بت پرست تھا۔ یہ 48 عیسوی سے لے کر 117 عیسوی تک بادشاہ رہا۔ ٹروجان کے دور میں عیسائیت پھیل رہی تھی۔ شہر کے 7 نوجوانوں نے عیسائیت قبول کی اور یہ لوگوں کو بت پرستی سے روکنے لگے۔ بادشاہ کو پتہ چلا، اس نے ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ یہ لوگ دارالحکومت سے بھاگے، پہاڑوں میں پہنچے، مناسب سے غار کا تعین کیا اور یہ غار میں سو گئے۔ ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا۔ کتے نے بھی آنکھیں موند لی۔ یہ لوگ اگلے دن جاگے تو انہیں بھوک محسوس ہوئی۔ انہوں نے ایک ساتھی کو چند سکے دے کر کھانا لانے کے لیے قریبی بستی بھجوا دیا۔ وہ شہر پہنچا، نانبائی سے کھانا لیا، سکے پیش کیا اور نانبائی نے اسے پکڑ لیا۔ تفتیش ہوئی، پتہ چلا اس نے قدیم زمانے کا لباس پہن رکھا ہے اور اس کے سکے 300 سال پرانے ہیں۔ مزید تحقیق ہوئی، معلوم ہوا یہ لوگ غار میں 300 سال سوئے رہے تھے۔ بادشاہ کو اطلاع ہوئی، وہ اپنی کابینہ کے ساتھ غار میں پہنچا۔ باقی اصحاب سے ملاقات ہوئی۔ ثابت ہو گیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے معجزے سے 300 سال گہری نیند میں پڑے رہے۔ اس دوران پورا علاقہ مشرب بعیسائیت ہو چکا تھا۔ یہ لوگ جس معاشرے کو بت پرست چھوڑ کر سوئے تھے، اس میں اب ہر جگہ چرچ بن چکے تھے۔ بادشاہ نے انہیں شہر تشریف لانے کی دعوت دی، لیکن حضرات نے انکار کر دیا۔ وہ اسی غار میں مقیم رہے، طبی زندگی پوری کی اور انتقال فرما گئی۔ اصحاب الکہف کی بے شمار غار ہے۔ ایک غار ترکی کی افسس میں بھی موجود ہے۔ یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ اس میں حضرت مریم کا گھر بھی موجود ہے۔ لوگوں کا خیال ہے اصحاب الکہف کا واقعہ افسس میں پیش آیا۔ وہاں غار بھی موجود ہے۔ ایک غار شام میں بھی واقع ہے اور تیونس اور الجیریا میں بھی ایسے غار ہے، لیکن ہم اگر قرآن مجید کی نشانیوں کی بنیاد پر دیکھیں تو اردن کا غار زیادہ حقیقی محسوس ہوتا ہے۔ یہ احادیث سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ یہ غار حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی موجود تھا۔ تجارتی قافلے یہاں سے گزرتے تھے اور لوگ دعا کے لیے بھی یہاں رکتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی یہاں آئے تھے۔ انہوں نے غار کی چھت پر پیچیکاری کرائی تھی۔ پیچیکاری کی اثرات آج تک موجود ہیں۔ اصحاب کہف کا یہ غار سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد گم ہو گیا۔ یہ 1961 میں دوبارہ ظاہر ہوا، کھدائیاں ہوئی اور یہ عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ میں سیڑھیوں پر بیٹھا تھا اور وقت کی کتاب میرے سامنے کھلے پڑی تھی۔ وہ لوگ کہاں سے بھاگ کر کہاں آئے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان پر گہری نیند طاری فرمائی، وہ کس طرح دوبارہ بیدار ہوئے، وہ کس طرح شہر گئی، لوگوں نے کس طرح ان کے ہاتھ چومے، انہوں نے کس طرح طبیعی زندگی پوری کی، وہ کس طرح دوبارہ پہنچے۔